الہی حمد سے عاجز تیری یہ سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به السرور فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام احباب گرامی، معزز خواتین، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم سے انتہائی مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور ہمارا موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، پہلا حصہ حروف مقطعات کا ہے کہ الف لام میم۔ حروف مقطعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام ذاتی کا حصہ ہیں، معنی و مفاہیم ہمیں ارشاد نہیں فرمائے، آپ جانیں، اللہ کریم بہتر جانیں، لیکن ان کا ادب، ان کا لحاظ، ان کی برکات عین اسی طرح ہیں باقی جس طرح ارشاد ہیں، چونکہ ہر حصہ اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے۔ اگلے حصے میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام کی جب ابتدا آتی ہے، چونکہ کلمہ طیبہ بنیاد ہے، اور بنیاد کسی بھی عمارت کی جب رکھی جاتی ہے تو بنیاد کی صفائی جو ہے اسے یقینی بنایا جاتا ہے۔ جتنی صاف جگہ ہوگی بنیاد کی، اتنی بنیاد مضبوط ہوگی، اور جب آپ اسے عقیدہ توحید پر لیں گے تو دنیاوی حیات میں جو انسانی زندگی ہے، اس کی جو اللہ جل شانہ نے اسے جو کیفیت کا گھر ایک قلب کی صورت میں عطا فرمایا ہے، یہ جتنا حق سے دور ہوتا ہے اتنا اس کے اندر خواہشات ذاتی حصوں کی طرف جو ہے وہ مبذول ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جب ذاتی حصوں کی طرف وہ اس کی خواہشات مبذول ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے جائز ناجائز تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ذاتی استطاعت یا کسی قوت، عامل قوت تک کی رسائی، جسے وہ سمجھتا ہے کہ میری مسائل کا حل ہو سکتا ہے، میری خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے، وہاں تک کی رسائی ہو، پھر اس رسائی کے کیا کیا انداز ہیں، کیسے کیسے پہلو ہیں، کیونکہ جب آپ کسی بھی دنیاوی جو خواہشات ہے اور دنیا کے جو اعمال ہیں جو دین حق سے دور ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر بھی اختیار کیے جا رہے ہوں، آپ غور فرمائیے گا کہ ہر شے کا محاصل دنیا ہوگی، چونکہ آخرت کا تصور ہی نہیں رہتا، چونکہ آخرت تک کی رسائی ہی نہیں رہتی، تو سارے حصے جو ہیں وہ دائرہ دنیا کی زندگی اور اس زندگی کے گرد جو ہیں وہ اس کے محور میں آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں سے ابتدا کی جاتی ہے، جیسے اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا ہے، ہر چیز کی پہلے نفی فرمائی گئی ہے کہ لا الہ،
کوئی شے چھوڑی نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بنیادی طور پر جب دین تعلیم فرماتا ہے وحدانیت باری تعالیٰ کی، تو جو پہلے سانچہ ڈھال رکھا ہے ہر شے کی ایسے نفی فرما دی جاتی ہے کہ بنیاد کے لیے جگہ تیار ہو۔ اب جب بنیاد کے لیے جگہ تیار ہوگی تو پھر جو اینٹ رکھی جائے گی، جو پتھر لگایا جائے گا، وہ عین اپنی جگہ پر متوازن حیثیت میں ہوگا۔ اور جب بنیاد مضبوط اور متوازن ہوگی تو پھر دیوار آپ اٹھاتے چلے جائیں، وہ صرف دیوار کا وزن نہیں اٹھائے گا، کل جو عمارت ہے اس کا وزن اٹھا لے گا۔ اب چھت کا ذریعہ دیوار اور دیوار کی جو ہے ذریعہ وہ بنیاد ہے، یعنی پوری عمارت کا تحفظ جو ہے وہ اس خالص بنیاد پر آ جائے گا۔ تو دین اسلام یہی بنیاد سے ابتدا فرماتا ہے کہ وہ تمام حصے جو خواہشات کے، جو نفسانی حصوں کے، جو شیطانی وساوس کے، کوئی وہ شے جو ذات باری تعالیٰ کی پسند سے باہر ہے اسے نفی کر دی، ختم کر دی جائے۔ جب کچھ نہیں ہے تو پھر ذات اللہ کی ہے، اور پھر اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد اس ماننے کے بعد پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے کہ کہیں سے پھر کوئی توقع کی جائے۔ اسباب کے ضمن میں سمجھنا، سبب کو سبب کی حیثیت تک رکھنا اور بات ہے، اور اسباب سے اپنی خواہشات یا اپنے حصوں کی تکمیل کو کلی جان لینا یہ اور بات ہے۔ پھر دین اسلام یہاں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بیان فرماتا ہے، وہاں پھر جو توکل علی اللہ ہے اس کی بھی تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ نتائج پھر تیرے اختیار میں نہیں ہے، نتائج پھر اللہ جل شانہ کے دستے قدرت میں ہے۔ پھر یہاں آپ غور فرمائیں، جتنے حصے غیر اللہ کے ہیں وہ دنیا کی بات کریں گے، ان کے فوائد دنیاوی ہوں گے، ان کے نتائج کی جتنی گردش ہوگی وہ ساری دنیاوی حصوں پر ہوگی، لیکن جب بات حق کی کریں گے تو یہ ابتدا دنیا سے کرتا ہوا ابدالآباد حیات کی بات کرے گا جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور جس کے لیے اس جہان فانی کو تعمیر کیا گیا کہ یہاں وہ مخلوق بسائی جائے جسے رب کائنات نے یہ حصہ تو عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، لیکن ساتھ اسے وہ حصے بھی عطا فرما دی ہیں کہ تو پابند نہیں ہے، ساری استعداد عطا فرما دی ہے، سارے حصے جو جاننے کے، ماننے کے، اختیار کرنے کے ہیں، ان تمام تک پہنچنے کی استعداد ذہنی ہو، وجودی ہو، ہر شے عطا فرما کر پھر فرما دیا ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب جب یہاں بات آتی ہے تو اگلا حصہ جو فرمایا گیا ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جس حصے میں ارشاد فرمایا اس سے آگے پیچھے سوچنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات لا محدود ہے، ہم محدود ہیں، ہمارے ذہن محدود ہیں، ہماری سوچیں محدود ہیں، یہ جہان فانی ہے، ہر حصہ فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان، ہر شے ختم ہو جانی ہے۔ تو اس تخلیقی پہلو میں خالق کا سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ تو جہاں جہاں منع فرمایا گیا ہے عین اس کے مطابق، جیسے حروف مقطعات کو کلام ذاتی کا حصہ، ہمیں اس کا ترجمہ یا تفسیر نہیں معلوم، لیکن عین اسی طرح جیسے باقی ارشاد ہے اللہ جل شانہ کو اسی طرح محترم ہے، اسی طرح اجر اور ثواب کا سبب ہے، اسی طرح برکات جو ہیں اس سے نصیب ہوتی ہیں، یہاں بھی سارے وہی حصے ہیں۔ تو فرمایا گیا وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ دنیا کی مثال میں اور دنیا میں رہتے ہوئے انہی مثالوں کا جو بیان فرمایا گیا ہے اور یہیں کی زندگی کی جو نکات
کلام ذاتی میں احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس سے مقصد چونکہ جب دعوت دی گئی ہے تو یا ایھا الناس ہے اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام دار دنیا میں ابتدا ہیں اس بشر کی، بنیاد ہیں اس تخلیق کی۔ اب حیات دنیا کی جب شروع ہے اور آپ یہاں تشریف لائے، اللہ کریم نے آپ کو دار دنیا میں بھیجا، اور اس خلق کی جو ایک تخلیقی پہلو ہیں وہ آپ سے حضرت مائی اماں سے شروع ہوئے، ہوا سے۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا اور پھر وہ فیصلہ جو ہر ایک کو اختیار کرنے کا ہے، پھر شیطان کی مداخلت ہے، نفسانی خواہشات ہیں۔ تو یا ایھا الناس میں جب بات آتی ہے تو صرف پہلو ایک نہیں رہتا کہ وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوا یا متصل ایمان بطور توارث نصیب ہوتا چلا آیا، وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں جو تجاوز پر چلے گئے، جو منکر ہوئے، جو انکار جنہوں نے کیا، جنہوں نے شرک کیا، تو وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب دین سے دوری ہے تو پھر دنیا ہی جو ہے حیات کا محور رہ جاتی ہے۔ تو مثالیں جتنی ارشاد فرمائی گئی ہیں اسے جہان کے حوالے سے فرمائی گئی ہیں، چونکہ دنیا کے ہونے کا تصور جو ہے آپ کسی عمومی زندگی کے جو پہلو ہیں اس سے دیکھیں، سب سے قیمتی شے وہ اپنی جان کو جانے گا، جو کسی شے کو نہیں مان رہا، جو حق اور باطل کی پہچان سے آ رہی ہے، اس سے بھی اگر جان کا کوئی مسئلہ یا خطرہ درپیش ہے تو وہ بھی چیخ اٹھتا ہے کہ میری جو جان ہے وہ بخشی ہونی چاہیے، میری جان کو خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس ہونے کے بعد پھر باقی تسلسل کو دیکھتا ہے۔ اب جب اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الحی القیوم، تو جہان فانی ہے، جس حیات کے لالچ میں تو پھر رہا ہے، جن حصوں کی تکمیل تو چاہتا ہے اور جس حیات کی کلی حیات کی سمجھ تو رکھ رہا ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ کلی حیات تو وہ ہے جو رب کائنات کی ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ تو اس کی عطا ہے کہ جو حصے اس نے تجھے عطا فرمائے ہیں ان میں تو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو تجھے اگر حقیقت تک اور حقیقت سے ان حصوں تک کہ تو ابدی اور ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر، تو پھر رجوع اللہ ضروری ہے، اور رجوع اللہ نصیب ہو تو پھر سمجھ آتی ہے الحی القیوم اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہے، میرا ہے کیا۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو چاہے لڑکھڑاتا چل کر آیا ہوں، جس زمین پر پاؤں رکھا ہے اس کا مالک کون ہے؟ جس وجودی طاقت سے وہ لڑکھڑاتا قدم اٹھایا ہے وہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ وجود جو لڑکھڑا رہا ہے اس وجود کا ہونا کس کے حکم سے ہے؟ تو جب کلی معنوں میں جا کر دیکھو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ ہے کچھ نہیں سوائے اللہ کے، اور جو ہے جس کے پاس ہے جتنا ہے اس کا دیا ہوا ہے، اس کے ہونے میں اس صاحب کا کوئی کمال نہیں۔ تو جب یہ معنی اور یہ مفاہیم سمجھ آتے ہیں تو پھر اسی دنیا کے وہ تجاوز جنہیں آپ لالچ میں رکھ لیں، جنہیں آپ اپنی ذاتی انا یا مرضی یا اپنی حکم اور اپنے فیصلوں کی تکمیل میں رکھ لیں، کسی پہلو میں رکھ لیں، بندہ انہیں چھوڑتا آتا ہے، ان سے دور ہوتا آتا ہے، اور زندگی یہی ہے جس میں میں اور آپ اپنے حصے پورے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز روزے والے کی زندگی جو ہے وہ الگ ہو۔ اسی طرح جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پر بات آتی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ کیا کلام ذاتی، کیا حدیث مبارکہ ان مبارک وجودوں کے ساتھ جو اوارذات دنیا منسلک تھیں ان کا بیان نہیں فرماتا؟ کیا سیرت پاک سے آپ کو خشک پتے نوش فرمانا نہیں ملتا؟ کیا سیرت پاک سے پیٹ مبارک پر پتھروں کا باندھنا نہیں ملتا؟ جب وہاں سے ابتدا ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے تو جو مسئلے کیے گئے، جو بھوک اور افلاس کی تڑپ آئی،
جو مسائل اور مصائب بے شمار ڈھا دیے گئے اور ان کے سامنے وہ ڈٹ گئے، اسے اس ڈٹ جانے کو اس بات پر کہہ کر کہ میں اپنی رعایت حاصل کر لوں اور یہ کہہ دیا جائے کہ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، وہ بھی اسی تاری دنیا میں زندگی بسر فرما، یہی عوارضات زندگی ان ہستیوں کے ساتھ بھی منسلک تھی۔ اس سب کے ہوتے ہوئے پھر جب انہوں نے مانا تو وہ حق ادا فرما دیا کہ لا الہ، کوئی ہے نہیں الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پھر بات آتی ہے یہاں رسائی کی، پھر بات آتی ہے یہاں پہنچنے کی۔ جہاں پہنچنے اور جہاں کی رسائی کی جب بات آتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل فرمائی۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی اور اس نے نازل فرمائی تورات اور انجیل۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہے اور اس ماہ مبارک کی جو مبارک ہونے کے سبب پہلو ہیں وہ ہے ولادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے اس ماہ مبارک میں ہوئی۔ 7 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک مختلف تواریخ ہیں جن پر بحث ہوتی آئی ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے سے ایک عمومی اجماع جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے جس کے پیچھے کوئی علمی تحقیق نہیں ہے۔ ایک عمومی اجماع جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے 12 پر، 7 ہو یا 7 سے لے کر 12 تک آتے ہوئے 12 ربیع الاول کی بات، اس کا مبارک ہونا یا اس کی خوشی کا اظہار اس سارے کا سبب ہے ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات جب ماہ مبارک ربیع الاول کی آتی ہے، اس کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد بھی ہے۔ آج ہمارا ماہانہ اجتماع جو ہے اس کا موضوع بھی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پچھلے سال اسی پر مرکزی پروگرام تھا، اس سال اسی موضوع پر مختلف شہروں میں اور ڈوینوں میں پروگرام ہے۔ جہاں میں نہیں جا سکا وہاں کے جو پروگرام ضلعی اجتماعات ہیں وہ اسی کے تحت ہوں گے کہ یہی موضوع ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ نہ صرف ملک میں، بیرون ملک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں اپنے اپنی ایک انداز ہے، اپنی اپنی ایک محبت ہے جس کا اظہار ملتا ہے اس مہینے سے۔ پھر جب مبارک مہینوں کی بات آئے گی تو اس مہینے مبارک کی بھی بات آئے گی، محرم الحرام کی جو عقیدت اور احترام ہے اس کی بھی بات آئے گی، پھر بات آئے گی رمضان المبارک کی، پھر ان تمام میں اس عشرے کی بات آئے گی جس کو اہمیت نصیب ہوگی، جس درجے کی نصیب ہوگی، پھر ان عشروں کی تقسیم میں ایام کی بات آئے گی، پھر ایام میں سے اس دن میں سے اس لمحے کی بات آئے گی۔ تو اسی طرح جب ہم ماہ مبارک ربیع الاول کو دیکھتے ہیں تو اس کا مبارک ہونا اور اس کا احترام کیا جانا تمام امت میں ولادت باسعادت ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں جو ہے وہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ 2 نعتوں سے، اور رشتے کے پہلو بھی 2 ہی ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے نسبی، ایک ہے ایمانی۔ نسبی رشتوں کی جب بات آتی ہے معزز خواتین و حضرات تو اس کے لیے خونی حصہ جو پیدائشی طور پر خاندانی نسب نصیب ہوتا ہے اور جو اولاد کے ذریعے ایک توارث کی حیثیت سے اولاد کی نسبت سے خونی رشتہ وہ نسبی رشتوں میں آتا جاتا ہے۔ اب جب یہاں بات آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تو اللہ کریم نے تو آپ کو رحمت للعالمین ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ہمارا رشتہ تو یہاں نہیں ہے،
ایک ذات اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ اور رب کائنات نے آپ کی ذات کو رحمت للعالمین ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالق نے جتنی مخلوق ہے اس پر آپ کی ذات اقدس کو رحمت کا سبب بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا سبب بنایا تو پھر اس میں صرف ایک بحثیت امتی تو بات نہ رہی، صرف بحثیت بشر تو بات نہ رہی، صرف اس عالم آب و گل کی تو بات نہ رہی، اس ظاہری مخلوق کی تو نہ رہی، اس مری مخلوق کی تو نہ رہی، اس میں تو غیر مری مخلوق بھی شامل ہو جائے گی۔ زمین و آسمان شامل ہو جائے گا، زمین کا ایک ایک ذرہ شامل ہو جائے گا، اس زمین پر بسنے والی ایک ایک مخلوق شامل ہو جائے گی۔ اس زمین کے نیچے زیر زمین کتنی مخلوق ہے، کتنی اقسام ہیں، کتنے عدد ہیں، ہر شے شامل ہو جائے گی۔ بالائے آسمان تک بات چلی جائے گی، چونکہ بات تو صرف ایک خالق کے بعد جو مخلوق ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ تو پھر اس محبت میں پھر ہم اکیلے تو نہ رہے، یہ سمجھ، یہ دانش نصیب ہو تو یہ محبت تو پھر ہر کوئی مناتا چلا جائے، یہ فضائیں درود و سلام پڑھتی چلی جائیں۔ تو جب بات رشتے کی آئے گی تو پھر نسبی حصوں کو دیکھیں گے، جب بات نسبی حصوں کی آئے گی تو پھر اسی حیات مبارکہ کے وہ ایام جو دار دنیا میں جلوہ افروز ہیں وہاں سے مثال جو ہے وہ ہمیں نصیب، جیسے ہمیں بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، کہاں سے جانا؟ مبارک زمانے کی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک زبان سے ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ رسول و ضوابط جب ہم وہاں سے لیں گے تو ابو جہل کون تھا، ابو لہب کون تھا؟ ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جب کسی کو عمرے کی سعادت نصیب، ہم تو گناہگار ہیں، اللہ جس کا جانا ہے ہر ایک کا جانا قبول فرمائے، کہا جاتا ہے بلاوا آیا تو پھر سوچتے ہیں کس بلاوے کو کس معنوں میں سمجھا جائے کہ ابو جہل نے تو ساری زندگی بیت اللہ کی چھاؤں میں بسر کی تھی، جس کو چاہتا تھا بیت اللہ کے اندر جانے دیتا تھا، جسے چاہتا تھا نہیں جانے دیتا تھا۔ اگر صرف ظاہری بلاوے کی بات ہے تو پھر وہ تو زندگی وہاں بسر کر رہے تھے، ان کی تو بیٹھک بطاف کے جو جگہ ہے اس میں بیٹھک تھی۔ تو وہ کون سے پہلو ہیں جہاں پھر یہاں نزاکت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ پھر اسی کی مثال کو جب آپ دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر بیٹھے اور پانی کی موجوں میں ڈوبتی اولاد کو، بیٹے کو دیکھا تو عرض کی بار اللہ تو میری اولاد ہے۔ اس کے تحفظ کا آپ نے ارشاد فرمایا تو رب کائنات نسبی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ کی اولاد یہ نہیں ہے، آپ کی اولاد وہ ہے جو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار ہے۔ ایک طرف نسبی رشتہ ہے، دوسری طرف کون سا رشتہ ہے؟ ایمانی۔ اب جب بات مانی گئی، اختیار کی گئی، تو پھر مقدم کون سا رہا اور مؤخر کون سا ہو گیا؟ تو جب بات یہاں آئے گی تو جن لوگوں کو رب کائنات نے، جن مبارک ہستیوں کو یہ رشتہ نسب کا عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے بہت بڑے احترام کی جگہ ہے۔ ظاہری زندگی کے پہلوؤں میں بھی ہمارے لیے وہ بہت بڑا احترام ہے ان کے لیے، لیکن اس احترام اور اس رشتے کی صداقت، اس رشتے کی اہمیت اس تعلق پر ہے جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی سمجھے کہ وہاں سے اٹھ جاؤں تو پھر میری کوئی حیثیت ہے، پھر کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر حیات رب کائنات نے اولاد کے ضمن میں ان کی قبول فرمائی جو کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، جب ان پروگرام کا انعقاد ہوا تو انہوں نے ارشاد فرمایا بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد کیا جائے۔
اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی ولادت کی جو خوشی ہے ضرور مناؤ، اسے مقید نہ کرو۔ اگر آپ صرف ولادت باسعادت کی خوشی تک رہو گے تو پھر آپ اس وقت میں، اس مہینے میں اور اس مہینے کے اس عشرے میں یا ان دنوں میں یا ان دنوں کی ساعتوں تک رہ جاؤ گے۔ اس سے آگے بڑھو، اللہ کریم، ایسے کریم ہیں کہ تجھے نسب تو نہیں لیکن تجھے ایسا رشتہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی سلامتی، اگر نسبی رشتہ اس رشتے پر جو ایمانی قائم نہ رہے تو ٹوٹ جاتی ہے، تجھے رشتہ وہ عطا فرما دیا ہے جو امتی کا ہے اور عمومی ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے کلمہ شہادت، جسے یہ حصے ایمان کے نصیب ہو جائیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نصیب ہو۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان پروگرام کا انعقاد کریں۔ اس لیے عشق بڑا مختصر حروف کا مجموعہ ہے، 3 حرف، چوتھا سا لفظ، مفہوم بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے اور اتنی نزاکت ہے، اس کے مفہوم میں جان نچھاور کر دی جاتی ہے، تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ در ہے جہاں عشق و محبت بھی، جنگ و جدل بھی، پسند و ناپسند بھی، ہر شے پابند ہے ان اصولوں کی جو اللہ جل شانہ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ یہاں محبت بھی اپنی پسند سے نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کے حبیب کا در ہے، اس در پر محبت کی بھی وہ اصول ہوں گے جو رب کائنات نے پسند فرمائے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ پروگرام کا انعقاد کرو، یہ وہ جگہ ہے جو اس امت کو اتفاق پر، اس امت کو اتحاد پر، اس امت کو جو ابدی کامیابیاں نصیب ہونی ہیں اس کا سبب ہے۔ اور یہاں آ کر ہمارے جو اعتراضات ہیں، ہمارے جو جھگڑے ہیں، وہ ہمیں نفاق پر پہنچا رہے ہیں۔ اور ذات کس کی ہے؟ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نادانستہ طور پر بھی گستاخی ہو جائے، ہر شے سلب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس کی نزاکت کو امت نہیں سمجھے، امت نہ سمجھنے کی کوشش کرے، امت نہ ماننے کی کوشش کرے، تو پھر وہاں کیا ہوگا جہاں بات شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی۔ یہ تو اتنا قیمتی رشتہ ہے کہ اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رحمت، تو پیدا ہونا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں ہے، تھا کوئی نہیں، اللہ کریم نے نہ ہونے کو ہونا عطا فرمایا، تو یہ رحمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سبب نہیں۔ پھر اس دائرے دنیا میں ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کی امت میں پیدا فرمایا، اس وقت میں پیدا فرمایا کہ امتی ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ اور یہ تعلق اور یہ محبت اور یہ عقیدت جب راسخ ہو، نصیب ہو اور راسخ ہو، تو یہ موت اس تعلق کو توڑنا تو کجا کمزور نہیں کر سکتی۔ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر دھوپ بھی چمکے گی،
بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خواں تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے